دیسی ہیپی کچن میں آپ کا ویلکم ہے۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد رکھے۔ تو آج بن رہا ہے دیسی ہیپی کچن میں بھنڈیوں کا سالن، جسے بھنڈیوں کی بھجیا بھی کہتے ہیں، اور آپ سب لوگ یقیناً بناتے ہوں گے۔ تو آج ہم بنائیں گے بھنڈیوں کی بھجیا، کیونکہ گرمیوں کے دن آ گئے ہیں اور گرمی میں یہ سبزیاں بہت اچھی لگتی ہیں، اور ان کے ساتھ سلاد تو بہت ہی مزے کی لگتی ہے۔ تو ہم نے بھنڈیاں بنائی ہیں اور اس کے ساتھ گرم گرم روٹی بنائی ہے اور سلاد۔ تو یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں اور بہت مزے کی بھی لگتی ہیں، اور گرمی کے موسم میں یہ سبزیاں کھانے سے گرمی کی شدت بھی کم لگتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پین میں نے آئل ڈال دیا ہے، اور اس کے اندر میں نے تقریباً 3-4 پیاز کاٹ کر ایڈ کر دی ہیں۔ اور پیاز آپ جتنی زیادہ بھنڈیوں میں ڈالیں گے تو بھنڈیاں بہت مزے کی بنتی ہیں، کیونکہ پیاز اور ٹماٹر سے مسالہ بن جاتا ہے، تو بھنڈیاں کھڑی کھڑی نہیں رہتی بلکہ بہت ہی مزے کی بن جاتی ہیں۔ تو ہم پیاز کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے تاکہ یہ بالکل سافٹ ہو جائے، نرم ہو جائیں۔ تو جی گرمی آ گئی ہے اور اسی لیے لوڈ شیڈنگ بھی بہت ہونے لگی ہے، اور اسی لیے گرمی بھی زیادہ لگتی ہے کہ جب پنکھے بند ہو جائیں تو بہت گرمی لگنے لگتی ہے۔ اگر گھر کھلے ہوں، جن کے گھر کھلے ہیں ان کو تو اتنی زیادہ گرمی کی شدت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جو گھر چھوٹے ہوتے ہیں اور بند ہوتے ہیں ان میں گرمی اور حبس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو جی یہاں پر ہم نے اس میں تقریباً 4 عدد ہی ٹماٹر کٹ کر کے ڈال دیے ہیں، اور ان کو بہت اچھی طرح ہم نے اس کا مسالہ بنا لیں گے ہم۔ تو ہمیں یہ سبزی کھانا وغیرہ صبح کے ٹائم بنانا پڑتا ہے۔ اگر ہمارے گھر سے کوئی باہر جا رہا ہو اور اسے کھانا دینا ہو ساتھ میں، تو یہ کام ہمیں صبح کر لینا چاہیے۔ کچھ لوگ رات کو بھی کھانا بنا کر رکھ لیتے ہیں، لیکن وہ کھانا تھوڑا سا باسی ہو جاتا ہے، تو فریش کھانے کی تو کیا ہی بات ہے، اور سبزی جو ہے وہ تو فریش ہی اچھی لگتی ہے۔ تو اس لیے صبح بنا لینے سے بہت زیادہ جو ہے وہ کھانے میں ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے اور کھانے والے کو بھی اچھا لگتا ہے۔ اور صبح سویرے اٹھنے کی عادت بھی بہت ہی اچھی عادت ہے۔ تو یہاں پر میں نے لال مرچ پاؤڈر ڈالا ہے، نمک ڈالا ہے اس میں، اور میں نے تھوڑا سا اس میں ہلدی پاؤڈر ڈال کے اور دھنیا پاؤڈر ڈالا ہے، اور پھر میں نے اس میں زیرہ ڈالا ہے۔ زیرہ بھنڈیوں میں بہت مسٹ ہے، آپ ضرور ڈالا کریں کیونکہ اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ تو جی یہاں پر میں اس کو بہت اچھے سے بھون لیا ہے میں نے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل ڈرائی ہو گیا تھا، تو میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے، اور پانی ڈال کے ہم اس کو اور اچھے طریقے سے بھون لیں گے تاکہ پیاز ٹماٹر جو ہے وہ یکجان ہو جائیں اور ان کا اچھا سا مسالہ بن جائے۔ اچھا ویسے پیاز ٹماٹر کا یہ مسالہ بھی بہت مزے کا لگتا ہے اگر ہم ویسے بھی اس کو کھائیں تو۔ اور یہاں پر میں نے بھنڈیاں کاٹ کر اچھی طریقے سے رکھ لی تھی، پہلے ان کو واش کیا تھا، پھر ان کو کاٹ لیا تھا، اور اب میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے بھنڈیوں کو بھی۔ تقریباً 1 کلو کے قریب بھنڈیاں ہیں، کیونکہ گھر میں بھی بچوں نے کھانا ہوتا ہے اور باہر بھی دینا ہوتا ہے، تو یہ 1 کلو بھنڈیاں جو ہیں وہ بہت کافی ہیں۔ تو جی دیکھیں ان کا اچھا سا یہ بھنائی ہو رہی ہے ان کی۔ تو جی یہاں پر اب اسے ہم دم پر رکھ دیں گے، اور دم پر تھوڑی دیر کے لیے یہ پھر اس میں درمیان میں چمچ چلا دیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو دم لگائیں اور اس کا دم ہی نہ نکل جائے۔ تو یہاں پر میں نے اس کو اور ہلا دیا ہے، اس کو درمیان میں آپ چیک ضرور کر لیجئے گا، اور اس کو پھر اب ہم دم پر رکھ دیں گے۔ اب اس کے بننے میں بس 4-5 منٹ میں یہ بالکل تیار ہو جائیں گے، اور یہاں پر یہ بھنڈیوں کی بھجیا تیار ہو گئی ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی مزے کی لگ رہی ہے۔ آئل ہم نے زیادہ نہیں ڈالا ہے، آئل کم استعمال کرنا ہی اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے، تو ہم نے بالکل حساب کا آئل ایڈ کیا تھا۔ اب ہم اس کو لنچ باکس میں ڈال دیں گے۔ تو جی یہاں پر یہ بھنڈیاں میں نے اس میں ڈال دی ہیں، اور یہ بہت ہی چٹپٹی اور بہت ہی جلدی بننے والی سبزی ہے، اور گرمیوں میں تو تقریباً ہر گھر میں ہر دوسرے دن ہی بھنڈیاں اور توریاں بن رہی ہوتی ہیں، اور بچے بھی تنگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ہر دوسرے دن بھنڈیاں اور توریاں بنا لیتے ہیں۔
لیکن جو بھی سیزن کی پھل اور سبزی ہوتی ہے وہی انسان کو کھانی چاہیے، وہی اس کی صحت کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے اور اویلیبل بھی وہی ہوتی ہیں۔ تو روز روز اب کیا سوچیں کہ کیا بنائیں، تو بس جو بھی سیزن کی سبزی ہو وہ کھا لینی چاہیے۔ تو یہاں پر میں نے بہت مزیدار سی سیلڈ بھی بنا لی تھی، کھیرے، پیاز، ٹماٹر یا ککڑی جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ اس کو جو ہے اس کی سلاد بنا لیں، بند گوبھی ایڈ کر دیں اور سلاد جو ہے وہ ڈیلی کھائیں۔ تو جی یہاں پر میں نے سلاد بھی رکھ دی تھی۔ تو یہی تھی آج کی ریسیپی بھی تھی اور یہی آج کی باتیں بھی تھیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اگر پسند آئے تو آپ ضرور اس کو اپنا فیڈ بیک دیں اور اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور جوائن کریں میرے چینل کو۔ تو پھر ہم ملتے رہیں گے بہت اچھی ریسیپیز کے ساتھ، اچھی باتوں کے ساتھ۔ تو اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔